दोस्तों بہت پرانی بات ہے، اس وقت اسمارٹ فون نہیں تھے، دسمبر کا مہینہ تھا۔ میں اپنی بیٹھک سے نیچے کارپیٹ پر لیٹا ہوا کمپیوٹر پر بہت ہی ہلکی آواز میں گانے سن رہا تھا۔ رات کے تقریباً 3 بج رہے تھے کہ اچانک میری دوست کا میسج آیا اور ہم دونوں آپس میں میسج پر بات کرنے لگے۔ اسی دوران میں نے کمپیوٹر کا مانیٹر آف کر دیا اور گھر کی تمام لائٹیں بند تھیں، جس کی وجہ سے ہر طرف اندھیرا ہی تھا۔ صرف موبائل کی اسکرین کی روشنی ہی میرے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ ابھی میں میسج ٹائپ ہی کر رہا تھا کہ اچانک اتنے میں بیٹھک کا باہر والا دروازہ جو کہ جالی کا تھا، اس پر دھمک سی ہوئی۔ میں نے لیٹے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا تو ناظرین، میں نے دروازے کے باہر کوئی آدمی کھڑا ہوا دیکھا جو بالکل ہی کالے ڈریس میں تھا، لیکن درمیان میں جالی اور دھند کی وجہ سے وہ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے پوچھا کون ہے، لیکن اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تو ابھی میں اس کو غور سے دیکھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ وہ ایک سائڈ کی طرف چلا گیا۔ یہ دیکھ کر مجھے تھوڑا عجیب لگا، کیونکہ اکثر میرے دوست بھی رات بھر پھرتے پھراتے میری بیٹھک میں آ جاتے تھے اور کمپیوٹر پر مووی وغیرہ لگا کر دیکھ لیتے تھے، لیکن وہ کبھی بھی رات 1 بجے کے بعد میرے پاس نہیں آتے تھے۔ اس وجہ سے مجھے ایک بہت حیرانی ہو رہی تھی۔ میں لیٹے لیٹے سوچ رہا تھا کہ آخر کار یہ کون ہے کہ اتنے میں پھر سے وہ میرے دروازے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے دوبارہ دیکھتے ہی میں جلدی سے اٹھا، وہ پھر سے سائڈ پر چلا گیا۔ یہ دیکھ کر میں نے جلدی سے دروازہ کھولا، باہر جا کر اس کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس دوران گلی پوری طرح سے سنسان تھی اور دور دور تک صرف دھند ہی دھند نظر آ رہی تھی۔ میں اپنا سر کھچاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ کر اسے تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک مجھے 6-7 کتے تیزی سے اس گراؤنڈ کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیے، جو کہ ہمارے گھر سے دوسرے کونے سے شروع ہوتا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے میں جلدی سے ان کتوں کی طرف بڑھا تو گراؤنڈ میں جاتے ہی میں نے دیکھا کہ 3 کتے گراؤنڈ کے باہر حصے پر رکے ہوئے عجیب سی آوازیں نکالتے ہوئے کسی طرف دیکھ رہے تھے، جیسے وہ کسی چیز سے ڈر رہے ہوں، لیکن وہ وہاں سے آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میں نے ان کتوں کو بچھاڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ تینوں نے میری طرف دیکھا بھی نہیں اور اسی طرف ہی دیکھتے رہے۔ یہ سب بہت عجیب تھا۔ ابھی میں ان کتوں کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ گراؤنڈ کے اندر سے باقی کتوں کی عجیب سی آوازیں آنے لگیں، جیسے کہ وہ کسی چیز سے لڑ رہے ہوں اور کوئی انہیں مار رہا ہو۔ اتنے میں اچانک گراؤنڈ سے کسی کے تیزی سے بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی وہ تینوں کتے فوراً وہاں سے بھونکتے ہوئے دوڑ کر دوسری گلی کی طرف چلے گئے۔ ابھی میں ان کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ مجھے ایسا لگا جیسے گراؤنڈ سے کوئی بھاگتا ہوا میری طرف آ رہا ہے۔ اسی وقت میں نے گراؤنڈ کی طرف دیکھا تو اچانک دھند میں سے مجھے کوئی بڑی سی کالی رنگت کی درخت جیسی چیز اپنی طرف آتی ہوئی دکھائی دی، جسے دیکھتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں فوراً وہاں سے بھاگ کر واپس بیٹھک میں آ گیا اور دروازہ بند کر کے دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ اسی دوران بھاری بھرکم قدموں سے بھاگنے کی آواز ہمارے گھر کی طرف آتی ہوئی سنائی دی، جیسے کوئی بڑا سا جانور بھاگتا ہوا ہمارے گھر کی طرف آ رہا ہو۔ میں کانپتا ہوا جالی کے دروازے کے سامنے سے ہوتی ہوئی کسی گلی کی طرف یہ دیکھ کر میں دنگ رہ گیا، کیونکہ مجھے کوئی بھاگتا ہوا نظر آیا ہی نہیں تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایسی کون سی چیز تھی جو کہ میرے سامنے سے گزر گئی اور نظر بھی نہیں آئی۔ یہ سوچتے ہوئے میرے پسینے چھوٹنے لگے اور میں بری طرح کانپنے لگا۔ اتنے میں ایک بھیانک سی چیخ سنائی دی اور اچانک میری بیٹھک کا جالی والا دروازہ خود ہی کھل گیا اور یہ دیکھتے ہی میں فوراً بیٹھک سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ اسی دوران مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں پہنچا اور بستر پر لیٹ کر خود کو کمبل میں چھپا لیا۔ اسی دوران میں بری طرح ڈرا ہوا تھا، کیونکہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اسی وقت طرح طرح کے خیالات میرے دماغ میں آ رہے تھے کہ اتنے میں اچانک مجھے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی ہلکی ہلکی گھراہٹ بھی سنائی دینے لگی، جسے سنتے ہی میں نے خود کو کمبل میں ایسے سمیٹ لیا کہ جیسے اگر میں کمبل سے باہر جاؤں گا تو مارا جاؤں گا۔ اسی دوران میری سانسیں بھی کانپتی ہوئی چل رہی تھی، میرا پورا جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا، کیونکہ اسی وقت کوئی میرے بیڈ کے پاس آ کر عجیب طریقے سے سانس لے رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ سے کسی نے میرے پیروں والی سائڈ سے کمبل کو چھیڑا تو میری جان ہی نکلنا شروع ہو گئی۔ میں نے اپنا چہرہ اپنے گھٹنوں میں چھپا لیا۔ اتنے میں میرے سر والی سائڈ سے کسی نے کمبل کو چھیڑنے کی کوشش کی تو میں نے چیخنا چاہا، لیکن میری آواز نہیں نکل رہی تھی۔ تو مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ آج میں نہیں بچنے والا، یہ جو بھی چیز ہے یہ مجھے نہیں چھوڑے گی۔ اسی دوران وہ آواز بالکل صاف سنائی دے رہی تھی۔
اتنے میں بیڈ کے نیچے کوئی ہلچل ہونے لگی، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بیڈ کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اسی دوران کبھی کمرے میں کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی تو کبھی کوئی بھاگتا ہوا کمرے سے باہر جاتا اور پھر سے بھاگ کر میرے بیڈ کے پاس آ کر زور سے گھرانے لگتا۔ ایسا کافی دیر تک چلتا رہا، لیکن میں کلمہ پڑھتا رہا۔ اتنے میں اچانک اذان کی آواز سنائی دی۔ اسی وقت کسی چیز کے خوفناک طریقے سے چیخنے کی آواز آئی۔ اس کے ساتھ ہی اچانک میرے کمرے کے دروازے کے جھٹ سے بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ میں کافی دیر تک کمبل میں ہی چھپا رہا۔ پھر جب اذان ختم ہوئی تو میں نے ہلکا سا کمبل ہٹا کر اس میں سے باہر جھانکا تو باہر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا اور میرے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے لمبے لمبے سانس لیے اور پھر سے کمبل میں منہ چھپا کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر کچھ دیر میں بہت مشکل سے ڈرتے ہوئے نیند آ گئی۔ اگلے روز جب میں اٹھا تو میں نے گھر میں سب کو اس کے بارے میں بتایا تو سب مجھ پر ہنسنے لگے۔ میرا بھائی بولا کہ یہ سب تمہارے رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے ہوا ہے۔ تمہیں کون کہتا ہے کہ رات 4 بجے تک جاگو؟ مجھے لگتا ہے کہ جاگتے ہوئے اچانک تمہاری آنکھ لگ گئی ہوگی اور اسی دوران تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہوگا جس کی وجہ سے تم بیٹھک سے ڈر کر بھاگ گئے، ورنہ تم تو بیٹھک میں ہی سو جاتے ہو۔ یہ سن کر میں نے کہا کہ نہیں بھائی، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ بالکل ویسے ہی ہوا ہے جیسے تہہ خانے میں اور اس علاقے میں ہوا کرتا تھا۔ یہ سن کر گھر والوں نے کہا کہ نہیں، اب تو اس بات کو بہت سال ہو گئے ہیں، اب ایسا ویسا کچھ نہیں ہے یہاں پر۔ میرا بھائی کہتا ہے کہ ضرور تم نے کوئی خواب ہی دیکھا ہوگا۔ میں نے کہا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، میرے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔ تو سب لوگوں نے میرے ساتھ بیٹھک میں جا کر دیکھا، لیکن انہیں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ سب کے دیکھنے پر سب کو کچھ نظر نہیں آیا تو میں حیران ہو گیا، کیونکہ پچھلی رات یہ دروازہ خود ہی کھلا تھا تو میں اسے بنا بند کیے ہی بھاگ گیا تھا۔ میں نے کہا یہ دروازہ تو میں رات کو کھلا چھوڑ کر بھاگ گیا تھا، پھر یہ کس نے بند کر دیا؟ یہ سن کر سب نے کہا کہ اب اس طرح کی باتیں کر کر فضول میں ہمیں ڈرانے کی کوشش مت کرو، اس گھر میں اب کچھ بھی ایسا نہیں ہے، اب ناشتہ کرو اور کالج جاؤ۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یہ کہہ کر سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ پھر میں نے افسردہ ہو کر ناشتہ کیا اور کالج چلا گیا، اور کالج سے واپس آ کر میں نے اپنے دوستوں کو اس بارے میں بتایا تو سبھی دوست میری طرف حیرت انگیز نظروں سے دیکھنے لگے، پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر اچانک مجھ پر زور زور سے ہنسنے لگے۔ اتنے میں میرا دوست بولا کہ تمہیں لڑکیوں کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا، تو پھر اس چیز کو کیسے دیکھ لیا تو نے؟ یہ سن کر میرے دوست نے کہا مجھے بھی یہی لگتا ہے، کیونکہ جب یہ رات کو میسج کرتے کرتے لڑکیوں کے گھر چلا جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی لڑکی بھی اسی طرح اس سے ملنے آتی ہوگی جسے یہ دیکھ کر ڈر گیا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے دونوں دوست مجھ پر ہنسنے لگے۔ اسی دوران میں غصے سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ میرے تیسرے دوست نے کہا کہ یار چھوڑ دے اس بات کو، تجھے پتا ہے ہم میں سے کوئی بھی تیری ان باتوں پر یقین نہیں کرے گا، یہ معاملات بہت پہلے ہوا کرتے تھے، اب ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا ہمارے علاقے میں۔ ابھی یہ باتیں ہم کر ہی رہے تھے کہ اسی دوران میرا ایک اور دوست بھی آ گیا اور میرے دوستوں نے اسے بھی یہ سب کچھ بتایا تو وہ بھی میرے طرف دیکھتے ہوئے کچھ سوچ میں پڑ گیا اور بولا کہ یار مجھے لگتا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی ہم سب حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اتنے میں اس نے کہا کہ ارے یار تجھے کیسے پتا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، کہیں تم پاگل واگل تو نہیں ہو گئے؟ یہ سن کر میرا دوست کہتا ہے کہ میں جانتا تھا کہ تم لوگ ایسی ہی بات کرو گے، اس لیے جو کچھ دن پہلے میرے ساتھ ہوا تھا وہ میں نے تم لوگوں کو نہیں بتایا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ تم صرف مجھ پر ہنسو گے، لیکن آج اس کی بات سن کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اس گراؤنڈ میں کچھ تو گڑبڑ ہے، کیونکہ پچھلے ہفتے کو میں اور میرا کزن بھی رات تقریباً 2-2:30 بجے اس گراؤنڈ کے سامنے سے گزر رہے تھے تو اس نے مجھے رکنے کا کہا، کیونکہ اس نے گھر جانے سے پہلے اپنا سگریٹ ختم کرنا تھا، اس لیے ہم وہاں رک گئے۔ جب ہم بائک سے اتر کر سگریٹ پیتے ہوئے گراؤنڈ کی طرف جا رہے تھے تو اچانک اس نے مجھے کہا کہ وہ دیکھو کیا چیز ہے۔ یہ سن کر میں نے گراؤنڈ کے درمیان جو گھر زیر تعمیر ہیں ان گھروں کی دیوار پر دیکھا تو وہاں کوئی بیٹھا ہوا تھا جو کہ بہت ہی عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ اس کا سر کافی بڑا لگ رہا تھا اور اس کی ٹانگیں اتنی لمبی تھیں کہ نیچے زمین پر لگ رہی تھیں، لیکن وہ ایک پرچھائی کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے اسے کہا کہ یار یہ تو کسی کی پرچھائی لگ رہی ہے، ورنہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہو سکتا کہ گھر کی چھت پر بیٹھے اور اس کے پاؤں زمین پر لگ جائیں اور اتنی دھند میں بھی صاف دکھائی دے رہا ہے۔
تو اس نے کہا کہ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ کوئی کہیں اور روشنی کے قریب بیٹھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کی پرچھائی یہاں تک دکھائی دے رہی ہے، پر وہ حقیقت میں کہاں بیٹھا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے ہم ادھر ادھر کے گھروں کی چھتوں کی طرف دیکھنے لگے۔ اسی دوران میں بھی آس پاس کے گھروں کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں ہمیں گراؤنڈ کی طرف سے ڈراؤنی سی راہٹ کی آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی ہم دونوں نے چونک کر گراؤنڈ میں دیکھا، لیکن ہمیں کوئی نظر نہیں آیا تو ہم دونوں ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے۔ پھر میرا دوست گراؤنڈ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ ارے وہ پرچھائی کہاں گئی۔ پھر اچانک میرے دوست نے دوبارہ گراؤنڈ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ ارے وہ دیکھو پرچھائی کہاں گئی۔ یہ سنتے ہی میں نے اس گھر کی چھت کی طرف دیکھا جہاں پر پرچھائی نظر آ رہی تھی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ یار لگتا ہے وہ غائب ہو گئی۔ ابھی میں یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک ہمیں دوبارہ گراؤنڈ کی طرف سے راہٹ کی آواز کے ساتھ ساتھ بھاری بھرکم قدموں کی آواز سنائی بھی دی، جسے سنتے ہی ہم دونوں غور سے گراؤنڈ کی طرف دیکھنے لگے، لیکن دھند کی وجہ سے ہم زیادہ دور نہیں دیکھ پا رہے تھے، پر آہستہ آہستہ وہ آواز اور زیادہ اونچی اور صاف سنائی دینے لگی، لیکن ہمیں ابھی بھی کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی چلتا ہوا ہمارے قریب آ رہا ہے۔ اتنے میں میرے دوست نے سگریٹ پھینکی اور جلدی سے بولا کہ یار بائک چلاؤ، یہ کوئی اور ہی چیز لگ رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ جلدی سے بائک پر بیٹھ گیا۔ پھر میں نے جلدی سے بائک چلائی اور ہم گھر کی طرف چل دیے، لیکن اس وقت میں اور میرا دوست پوری طرح سے ڈرے ہوئے تھے، کیونکہ کوئی ہمارے بالکل پاس تھا، لیکن وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ سب ہمارے لیے بہت عجیب تھا اور اسی رات مجھے تیز بخار بھی ہو گیا تھا۔ یہ سب سنتے ہی وہ میرے دوست میری طرف حیرت سے دیکھنے لگے۔ اتنے میں ایک نے کہا کہ اچھا اگر واقعی میں اس رات گراؤنڈ میں کچھ ایسا ویسا ہے تو کیوں نہ ہم آج رات اس گراؤنڈ میں جا کر دیکھ لیں۔ یہ کہتے ہوئے ہم اس دوست کی طرف دیکھنے لگے تو ہم سب دوستوں نے اس کی بات کی ہاں میں ہاں ملا دی اور کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم سب گھومنے چلے گئے۔ پھر کچھ دیر گھومنے پھرنے کے بعد سب واپس محلے میں آئے اور ہم سب نے رات کو گراؤنڈ میں جانے کا فیصلہ کیا۔ تو جب میں گھر سے باہر آیا اور میں نے آس پاس گلیوں کا جائزہ لیا تو ہر طرف دھند ہی دھند دکھائی دے رہی تھی۔ اتنے میں دھند میں سے اچانک میرے دوست کی آواز آئی۔ وہ میرا نام لیتے ہوئے میری طرف آ رہا تھا۔ ابھی میں اس طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ دھند میں سے اس کے ساتھ میرے باقی دوست بھی میرے گھر کی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ میں نے دور سے ہی ان کو آواز دیتے ہوئے کہا کہ ارے جلدی آ جاؤ یار کہاں رہ گئے تھے۔ اتنے میں میرے دوست نے کہا کہ یہ سب میرے دوست کی وجہ سے دیر ہو گئی۔ پھر ہم سب نے آہستہ سے آس پاس کی گلیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ یار دیکھو ہر طرف دھند ہی دھند ہے، ہمارے علاوہ کہیں کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا۔ ایسے میں اگر ہمارے ساتھ کچھ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا یار تم ہی لوگ تو کہہ رہے تھے کہ ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، اب ڈر کیوں رہے ہو؟ اتنے میں میرے دوست نے کہا کہ ہم ڈر نہیں رہے، لیکن آج اس وقت کا ماحول دیکھ کر تھوڑی وحشت سی ہو رہی ہے۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی ہے اور اوپر سے ہم لوگ ایسے ہی کوئی فضول سا پنگا کرنے جا رہے ہیں۔ ایسے میں اگر تمہاری بات سچ نکلی تو ہمیں کسی نے بچانے بھی نہیں آنا۔ یہ سنتے ہی میرے ایک دوست نے کہا کہ یار کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، اپنے علاقے میں اور گراؤنڈ بھی ہیں، کون سی بڑی بات ہے؟ آدھی سے زیادہ جگہ پر تو مکان بن رہے ہیں، اب تھوڑا سا حصہ بچا ہے، وہاں جا کر ہم لوگ جلدی سے واپس آ جائیں گے۔ ہم نے کون سا وہاں پر رات گزارنی ہے جو تم لوگ آپس میں ایسی باتیں کر رہے ہو۔ تو ناظرین باقی سٹوری کی بات اگلی ویڈیو میں ہوگی، تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔